السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج تیسری تراویح ہے اور آج انشاءاللہ تیسرے پارے کا دوسرا نصف، اور اگر آپ اور چوتھے پارے کے پہلے 3 پاؤں یہ ہم پڑھیں گے، اور اگر آپ اس کو سورت کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 200 تک، یعنی کہ اس کے آخر تک آج ہمارا سبق مشتمل ہے۔ اور آج بھی بہت سے اہم موضوعات اس سبق کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے آیت ملک، کہ جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، کہ وہ اللہ ہی ہے جو بادشاہی کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ اللہ ہی ہے جو عزت دینے والا ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو عزت چھین دیتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر قسم کا خیر ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر، جس کو آیت الملک بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ بادشاہی اصل میں اللہ کی ہے۔ وہ دنیا کے اندر جس کو بھی دیتا ہے وہ بطور آزمائش دیتا ہے، اور اس کا ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے پر جب کوئی پورا اترتا ہے تو اس کو بادشاہی مل جاتی ہے۔ اسی طرح عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہ چاہے تو یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکال کے تو بادشاہی عطا فرما دے، اور چاہے تو فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کو سمندر کی لہروں کے اندر غرق کر دے اور اس سے بادشاہی کو چھین لے۔ تو یہ پہلی جو ہے وہ آیت ہم نے ڈسکس کی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم سبق دیا ہے اس جو ہے وہ تراویح کے اندر پڑھے جانے والے قرآن پاک میں، اور وہ سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر مومن ہو تو پھر کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء دون المؤمنین، مومن کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ وہ کس کو دوست بناتے ہیں؟ مومنوں کو ہی اپنا دوست بناتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا حکم کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان لانے کے بعد یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور دیگر جو اہل کتاب ہیں مسلمانوں کے علاوہ ان کی پیروی کرو گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہیں تمہارے ایمان سے نکال دیں گے، وہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ تو تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی، تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک مسلمان کبھی بھی
کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو اپنا پیشوا نہیں بنا سکتا، اپنا لیڈر نہیں بنا سکتا۔ مسلمان وہ خود لیڈر بنتا ہے، کسی یہودی کو اپنا لیڈر نہیں بناتا، کسی عیسائی کو اپنا لیڈر نہیں بناتا۔ اب یہ جو غزہ امن بورڈ بنا ہے اور آج ہی اس کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور پاکستان کی نمائندگی بھی وہاں پر۔ اب یہ جو اجلاس ہے، یہ جو بورڈ بنا ہے، اس کا سرپرست کون ہے، اس کا لیڈر کون ہے؟ اس کا لیڈر ٹرمپ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اس کے اندر شامل ہیں تو ہمیں ٹرمپ کے ہر حکم کو ماننا ہوگا، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم اگر ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں کفر کے رستے کے اوپر لے جائیں گے۔ اگر ٹرمپ کی بات مانو گے تو کل کو وہ کیا حکم دے گا کہ حماس کے ساتھ جا کر لڑو، غزہ میں جا کر لڑو۔ فلسطین کے اندر حریت پسند لوگ موجود ہیں جو آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑو اور ان کو ان کے اسلحے سے محروم کرو۔ تو آج کے سبق کے اندر یہ آیات موجود ہیں کہ کبھی بھی کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ اسی طرح سے ایک اور بڑا اہم واقعہ جو آج کے سبق کے اندر موجود ہے وہ ہے حضرت زکریا، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھی، جن کو قرآن پاک وہ بنت عمران نہیں، جن کو قرآن پاک امرات عمران کے نام سے ڈسکس کرتا ہے، عمران کی عورت۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ انہوں نے نظر مانی، اور نظر کیا مانی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد دے تو میں اس اولاد کو تیرے راستے کے اندر وقف کر دوں گی، میں اس کو تیرے راستے کے اندر دے دوں گی، وہ تیرے لیے کام کرے گا اور پوری زندگی اس کی تیرے نام کے اوپر وقف ہوگی۔ فتقبلها ربها بقبول، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ اب ان کو حمل ہو گیا، جب ان کو حمل ہوا اور جب انہوں نے بچے کو جنم دیا تو پتہ کیا چلا کہ انہوں نے بیٹی کو جنم دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ نظر مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو تیری راہ کے اندر وقف کروں گی، اب تو نے تو مجھے بیٹی دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم تھا کہ اس نے کیا جنا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے وعدے کے مطابق حضرت مریم کو اللہ کی راہ کے اندر وقف کر دیا۔ اب جب یہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ان کے بارے میں باقاعدہ قرآن اندازی ہوئی کہ اب یہ کیونکہ اللہ کی راہ میں وقف ہے تو ان کا نگران، ان کا سرپرست، ان کا متولی کون ہوگا؟ قرآن اندازی ہوئی، اور اس قرآن اندازی کے اندر حضرت زکریا کا نام نکلا۔ اب زکریا کیا ہوئے؟ ان کے سرپرست بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ ابھی حضرت مریم ایک علیحدہ حجرے کے اندر موجود ہے، وہاں عبادت کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ اب حضرت زکریا متولی ہیں، ان کو خوراک پہنچانا، ان کو ضروریات زندگی پہنچانا، یہ حضرت زکریا کی ذمہ داری ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا جب بھی وہاں پر داخل ہوتے ہیں، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ وہ جب بھی حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے حجرے کے اندر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رزق پڑا ہوا ہے، طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں، بلکہ بے موسم پھل بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے، یہ پھل کہاں سے آئے، یہ بے موسم پھل ہے، تیرے پاس میرے علاوہ آتا کوئی نہیں ہے، تو یہ پھل کہاں سے آگے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہنے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق
عطا فرما دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی دنیاوی ہیلوں کا پابند نہیں ہے، بلکہ رزق من یشاء بغیر حساب. کیا مطلب ہے کہ یہ جو رزق ہے، یہ جو پھل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے. اب یہاں پر حضرت زکریا جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی اولاد کوئی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. یہاں پر پھر حضرت زکریا نے اللہ کو پکارا اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرما. اور صرف اولاد نہیں مانگی، بلکہ کیا مانگا؟ اولاد، نیک اولاد مانگی. کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما. اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کا سوال کریں تو پھر صالح اولاد کا سوال کریں. ربی ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما. کیوں کہ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کے لیے زحمت بن جاتی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں اپنی سگی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کہ ایدے نالوں تے چنگا سی کہ تم ہوندا ہی نہ، یعنی کہ تمہارے پیدا ہونے سے بہتر تھا کہ تم ہوتے ہی نہ، تمہارا دنیا کے اندر وجود ہوتا ہی نہ. تو اللہ سے جب بھی اولاد مانگنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے؟ صالح اولاد مانگنی چاہیے. تو یہ حضرت مریم علیہ السلام یہ بڑھتی ہیں اور جب بڑی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ یکدم ان کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے. تو یہ جب فرشتے کو دیکھتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن، کہ میں رحمان سے پناہ میں آتی ہوں، یعنی کہ میں تو پردہ کرتی ہوں، میرے سامنے تو کوئی غیر محرم آتا نہیں ہے، تو تم کہاں سے آگے؟ یہ جو فرشتہ تھا یہ انسانی شکل میں آیا تھا. اب یہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مریم میں تجھے اولاد کی خوشخبری دینے آیا ہوں. اب یہ مریم بڑی حیران ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم مجھے اولاد کی خوشخبری دے رہے ہو، حالانکہ نہ تو میں شادی شدہ ہوں اور نہ مجھے کسی نے چھوا ہے. آگے سے وہ کہتے ہیں قال کذالک، اللہ تعالیٰ تو ایسا ہی ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس کے لیے یہ اسباب کوئی معنی نہیں رکھتے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو اولاد دینی ہے وہ شادی شدہ ہو، جس کو اولاد دینی ہے وہ جوان ہو. نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون. وہ جب کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ کن چھوٹا سا لفظ ہے، 2 حرفوں پر مشتمل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ حرف ادا کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی لیے اسی طرح ما فوق الاسباب کام کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں. تو ان کو حمل ہو جاتا ہے اور بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا تفصیل کے ساتھ یہاں بھی بیان کیا اور پھر آگے جا کر سورہ مریم کے اندر بھی آتا ہے. ان کو حمل ہوتا ہے اور یہ اپنی فیملی کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر آتی ہیں. لمبی چھوڑی بحث ہوتی ہے اور ایک موقع پر تو یہ اتنی پریشان ہوتی ہیں، یہاں تک کہہ گزرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے تو بہتر تھا، یہاں لیتنی، اس وقت سے بہتر تھا کہ کاش میں مٹی کے اندر مل گئی ہوتی، میں مٹی کے ساتھ مل جاتی اور یہ مشکل مجھے پیش نہ آتی. تو خاندان والے، فیملی والے مکالمہ کرتے ہیں کہ مریم تو نیک خاتون تھی، تو یہ کیا ہوا؟ تیرا خاندان بڑا اچھا تھا تو یہ تو نے کیا کیا؟ تو نعوذ باللہ اپنا منہ کالا کر کے آئی ہے. تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، اس نے آگے سے بول کر جواب دیا
انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب وہ بڑے حیران کہ یہ بچہ بول رہا ہے، تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ دیے اور انہوں نے بول کر اپنی والدہ کی بے گناہی کے اوپر گواہی دی۔ اب یہ بڑے ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ کیا معجزات ہیں؟ کہ میں کوڑی کو، جو مادر ذات اندھا ہے، میں اس کو دم کرتا ہوں، لعاب ڈالتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تم پرندہ بناتے ہو مٹی کا، میں اس کے اوپر پھونک مارتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو کوڑی ہے میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ میرے معجزات ہیں، تو تم میرے اوپر ایمان لاؤ۔ لیکن اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی، حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے پیدائش دیکھنے کے بعد بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ نے دعوت و تبلیغ جاری رکھی، ان کی چودراہٹ کو چیلنج کیا، تو انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیں گے علیہ السلام۔ انہوں نے یہ کام کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی، حضرت مریم کو سولی کے اوپر لٹکا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر کیا کہا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، کہ عیسیٰ ہم تجھے فوت کریں گے۔ اور فوت کیسے کریں گے؟ کہ تجھے آسمان کے اوپر اٹھا لیں گے، اور یہ لوگ جو تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں یہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو یہ پورا واقعہ یہاں پر بیان ہوا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے، اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے دل کو بڑا کریں، اپنے ذہن کو بڑا کریں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی، کسی تعارف کی، کسی جو ہے وہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وسیلہ آپ دے سکتے ہیں بعض چیزوں کا، لیکن بغیر وسیلے کے بھی مانگیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا اور سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو اس کے بعد ایک اگلا واقعہ اور بیان ہوا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک وفد آیا نجران سے، اہل کتاب کا وفد تھا، یہودیوں کا وفد تھا، اور وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی چوڑی بحث کرنے لگا۔ بہت لمبی بحث ہوئی، سارے دلائل اللہ کے نبی نے ان کو دیے، ان کے دل نے تسلیم بھی کیے، لیکن انہوں نے اس کا اقرار نہیں کیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ہٹ درمی دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر پھر ان کو ایک چیلنج دیا، اور کیا کہا کہ اگر تم یہ دلائل نہیں نہ مانتے تو پھر آؤ۔ کیا کہا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہا کہ یہ جو لوگ تم سے جھگڑتے ہیں نا، اور علم آ جانے کے بعد بھی تمہاری بات نہیں مانتے، ان کو کہو کہ آؤ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، اپنے اہل ویال کو لے جاتا ہوں، اور پھر وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو جھوٹا ہے، جو غلط بیانی کر رہا ہے، جو جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو وہ جو یہودی تھے، وہ جو نجران کے لوگ تھے، وہ اس کے اوپر آمادہ نہیں ہوئے، بلکہ وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ وہ لوگ جھوٹے تھے۔ اس کے بعد اگلا ایک بہت اہم سبق اور واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا، وہ کیا ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے ایک وعدہ لیا، اور کیا وعدہ لیا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा माअकुम मिन क़ब्ल। अल्लाह ताला ने ये वादा लिया कि अंबिया की जमात, मैं तुम्हें मबूस करूंगा, तुम्हें एक किताब दूंगा, और फिर उसके बाद एक नबी आएगा कि जो उन किताबों की जो तुम्हें दी गई है उनकी तस्दीक करेगा। तो फिर तुमने उस नबी का साथ देना होगा। अगर तुम उस नबी के दौर में पैदा हो जाओ तो फिर तुमने उनका साथ देना होगा। तो क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? काला अकरर तुम कालू अकररना। उन्होंने कहा कि हम इस बात का इकरार करते हैं। तो इसीलिए बहुत से अंबिया अल्लाह ताला से ये कहा करते थे कि अल्लाह ताला वो जो आखिरी नबी है ना, जो बड़ी शानों वाला है, जिसका बहुत बुलंद रुतबा है, अल्लाह ताला उस नबी का जो रुतबा है वो हमें अता फरमा दे, यानी कि हमें आखिरी नबी बना दे। तो अल्लाह के नबी हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, ज़ालिका फज़लुल्लाहि यूतीही मन यशा, ये तो अल्लाह का फजल है, जिसको उसने देना था दे दिया। तो फिर उन अंबिया ने क्या कहा? उन अंबिया ने कहा कि अल्लाह ताला फिर हमें उस नबी का उम्मती बना। कितनी बुलंद शान है अल्लाह के नबी सल्लम की, और कितनी बुलंद शान है हम उम्मतियों की। लेकिन ये शान कब है? कि जब हम अल्लाह के नबी सल्लम की पैरवी करेंगे, जब उनके रास्ते के ऊपर चलेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, तो मैं तुम्हें एक पैमाना बताता हूं कि असल खर्च करना क्या है, कौन सी तुम्हारी नेकी है कि जो मुझे पसंद है, कौन सा तुम्हारा इन्फाक है कि जो मुझे पसंद है। अल्लाह ताला फार्मूला बताते हैं सूरा आल इमरान के अंदर, जो चौथा सुपारा है, उसकी पहली आयत कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते यहाँ तक कि तुम अपनी वो चीज अल्लाह की राह में खर्च करो जो तुम्हें सबसे महबूब है। और फिर अल्लाह ताला को बखूबी इस बात का इल्म है कि तुम्हें क्या महबूब है। देखिए ये नेकी है, ये नहीं कि जो बचा कुचा माल है वो अल्लाह की राह में दे दिया। वो अक्सर हम देखते हैं ना, अभी कुछ अर्सा पहले भी सैलाब आया तो हमने लोगों को कहा कि वो लोग जरूरतमंद है, उनके लिए आप खर्च करें। तो बहुत से लोग पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने बिस्तरे लेकर आ जाते हैं कि उनको दे दें। ठीक है, नहीं, असल नेकी क्या है कि जो तुम्हें सबसे पसंदीदा चीज है वो अल्लाह की राह में दो। और हकीकत ये है कि ये नेकी का जज्बा भी मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से उम्मत अभी भी सैलाब के मौके पर भी हमने देखा कि बहुत से लोग ट्रकों के हिसाब से नए कपड़े, नए जूते, नए जो है बिस्तर वो उनके लिए दे रहे थे। तो ये नेकी है। इसी तरह जब सहाबाए किराम की जिंदगियां पढ़ते हैं तो उन्होंने भी अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च किया। एक सहाबी है, उनका नाम है हजरत अबू दादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो एक दफा अल्लाह के नबी से ऐसे ही सुनते हैं कि जो तुम अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे ये ऐसे ही है गोया तुम अल्लाह को कर्ज दे रहे हो और बदले में जन्नत मिलेगी। तो अबू दादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के नबी क्या ये ऑफर मेरे लिए भी है? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ तुम्हारे लिए भी है। तो अपने घर जाते हैं और इनका घर कहाँ है? इनका घर एक बाग के अंदर है और वो बाग मदीने का बेहतरीन बाग है। उसकी जो खजूरें हैं वो मदीने की सबसे अच्छी खजूरें हैं। तो अबू दादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बाग के अंदर नहीं दाखिल होते, बल्कि बाग के बाहर से ही आवाज देते हैं और कहते हैं उम्मे दादा बाहर आ जाओ। उम्मे दादा कहने लगी कि अबू दादा क्या बात है, बाहर से ही आवाज दे रहे हो, अंदर क्यों नहीं आते?
تو ابو دردہ کہنے لگے کہ ام دردہ یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے جنت کے بدلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب دیکھیں یہ بھی کیسی اللہ کی بندی ہے، یہ کہنے لگی کہ ابو دردہ بڑے ہی فائدے کا سودا کیا ہے، اور وہ سارا مال لیتی ہے اور باہر آ جاتی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ باغ صرف ان کی معیشت نہیں تھا، بلکہ وہ ان کا گھر بھی تھا، وہ ان کی چھت بھی تھی، ان کے بچوں کا بظاہر مستقبل بھی تھا، لیکن انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دی۔ تو یہ نیکی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، کہ تم اپنی سب سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں آج کے سبق میں کہ جو سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ وہ پہلا گھر جو بنا وہ مکہ کے اندر بنا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بیت المقدس وہ قبلہ اول ہے، تو یہ بات اس حوالے سے تو درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن جو سب سے پہلا گھر بنا کہ جس کی طرف نماز پڑھی گئی رخ کر کے وہ بیت اللہ تھا۔ تو یہ بھی آج کے سبق کے اندر موجود ہے، اور اسی تناظر میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہمارا آج تیسرا سبق ہے، تیسری تراویح ہے۔ پہلے دن حضرت ابراہیم کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود، دوسرے دن حضرت ابراہیم کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود، اور آج تیسرا دن ہے۔ آج کا سبق بھی حضرت ابراہیم کی جو ہے وہ ذکر سے، ان کے ذکر سے، ان کی مثال سے خالی نہیں۔ اور قرآن پاک کا شاید ہی کوئی سپارہ ہو کہ جس میں اللہ کے اس برگزیدہ بندے کا ذکر نہ ہو، کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں کے اندر مت بٹو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے جزئی اختلافات کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے باہمی اختلافات کی وجہ سے الگ الگ مت ہو جاؤ۔ اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تمہارا روب جاتا رہے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو فرقہ بندی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرقہ واریت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اگلی بات بڑی اہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ، اس کا منصب کیا ہے، اس کا فرض کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اور تمہارا جو ہے وہ فرض کیا ہے، فرض منصبی کیا ہے، کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے اٹھائے گئے ہو۔ اور تم نے کرنا کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تم نے یہ کام کرنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سے نیکی کو پھیلانا ہے اور پوری دنیا سے برائی کو ختم کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اور یہ کب ہوگا، کہ جب پوری دنیا کی حکومت، پوری دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ اچھا، اب اگر امت یہ کام نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فارغ ہوگے، نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر پوری امت نہیں کر رہی تو آج کے سبق کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اگر پوری امت نہیں کر رہی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایسا گروہ تو ضرور ہونا چاہیے. یعنی کہ پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں شترے بے مہار بن نہیں جانا، بلکہ تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ یدعون الی الخیر، تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، ایک جماعت بناؤ، ایک جتھا بناؤ، ایک گروہ بناؤ، اور پھر کیا کرو؟ یہ کوشش کرو کہ اقتدار اختیار اس گروہ کے پاس آ جائے. کیوں کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ کے پاس اقتدار نہ ہو، جب تک آپ کے پاس اختیار نہ ہو، جب آپ کے پاس قوت نہ ہو. جب آپ کے پاس یہ سب کچھ ہوگا پھر ہی آپ قرآن کو نافذ کر سکیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر قرآن نافذ نہیں ہے. کیوں کہ اقتدار کے اندر وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اقامت دین کا کام کریں، ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو، مکمل اتباع کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد. اب یہ غزوہ احد 3 ہجری کے اندر ہوا. اس کا پس منظر کیا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر کفار کو شکست ہوئی، وہ واپس چلے گئے، ان کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے، بہت سے لوگ قیدی بنا لیے گئے. اب ان کے اندر ایک انتقام کی جو ہے وہ آگ تھی. انہوں نے مشورہ کیا اور 3 ہجری میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم حملہ کریں گے اور مدینہ کو تباہ کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا. بہت سے صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں گے، لیکن نوجوان صحابہ ان کی یہ رائے تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ رائے دی کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے. انہوں نے اپنی اس رائے کے اوپر شدت اختیار کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا. اب آپ مدینہ سے باہر نکل کر لڑے. آپ نے احد کے میدان کے اندر پڑاؤ کیا، وہاں پر لڑائی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف ذمہ داریاں دی، اور کچھ صحابہ کو یہ کہا کہ یہ ایک درہ ہے، اس کی کیفیت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ گلی آتی ہے میدان جنگ کے اندر، اور ہماری جو بھی صورتحال بن جائے. اس درے کے اوپر لوگوں کو کہا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قائد تھے، اور یہاں تک کہا کہ اگر تم دیکھو کہ کفار ہماری بوٹیاں کر رہے ہیں اور ہم شکست کھا چکے ہیں، تب بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح مل گئی ہے تب بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ ہم تمہیں کہیں کہ اب اس درے کو چھوڑ دو. اب جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے اور کافر جو ہے شکست کھا رہے ہیں. اس جنگ کے دوران بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اس درے کے اوپر بار بار حملہ کیا. ان کی نظر اس درے پر تھی، ان کو پتا تھا کیونکہ وہ ماہر تھے کہ اگر یہ درہ ہمیں مل جائے تو پھر مسلمانوں کو شکست دینا آسان ہو جائے گا. لیکن وہاں پر موجود جو لوگ تھے وہ تیر اندازی کرتے اور کافروں کو پسپا ہونا پڑتا. اب کیا ہوا کہ کافر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. اس درے کے اوپر جو لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اور اسی دوران کیا ہوا کہ کافر شکست کھا گئے، بظاہر وہ بھاگ گئے. ہم مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، یہ جو درے کے اوپر لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی. کچھ لوگ وہاں پر رہ گئے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کو منع کرتے رہے اور دیگر صحابہ بھی منع کرتے رہے، لیکن اکثریت نے
اس جگہ کو چھوڑ دیا. اب مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل نظر اس درے کے اوپر تھی. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے آ کر حملہ کر دیا. اب وہ جو فتح تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے. صرف کچھ صحابہ مختلف تعداد ان کی ملتی ہے، بعض کہتے ہیں 3، بعض کہتے ہیں 5 اور بعض کہتے ہیں 10، یعنی کہ چند صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے اور یہاں تک خطرہ پیدا ہو گیا بلکہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے. اور بہت سے صحابہ نے جب یہ بات سنی تو وہ مایوس ہو گئے. انہوں نے ہتھیار پھینک دیا اور کہا کہ جس کے لیے لڑتے تھے، جس کی امید پر لڑتے تھے، جس کے حوصلہ دینے پر لڑتے تھے، وہی نہیں رہا تو ہم نے لڑ کر کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک جو ہے وہ ہوا کہ آپ زخمی ہوئے. کس وجہ سے؟ ان چند لوگوں کی حکم عدولی کی وجہ سے. تو آخر کار یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درے کے اوپر جا کر آپ نے پناہ لی اور آپ کو وہاں پر صحابہ نے آپ کی حفاظت کی اور صحابہ جو ہے وہ بے جگری کے ساتھ لڑے. بہت سے صحابہ نے پھر اپنی جانیں قربان کی اور بہت سے واقعات ہیں، ان کا اگر تذکرہ یہاں پر شروع کر دیں تو پھر بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم عدولی ہوئی تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی. آج ہم کتنی حکم عدولیاں کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہماری دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب. اب یہ جو غزوہ احد کے اندر حکم عدولی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا اور نہ صرف خود معاف کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا کہ اللہ کے نبی آپ بھی ان کو معاف فرما دیں اور آپ ان کو نہ صرف معاف کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور پھر ساتھ ہی کیا کیا کہ وشاورہم فی الامر. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے اپنے مشورے کے اوپر سختی کی، ان کی وجہ سے شکست ہوئی تو اب میں ان سے مشورہ ہی نہیں کروں گا آئندہ. نہیں، کہا کہ آئندہ بھی آپ نے ان کے ساتھ مشورہ کرنا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری ہدایت دی گئی اور ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع کی جائے. یہ کریں گے تو بدلے میں اللہ کی محبت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی اور دنیا کا اقتدار، دنیا کا اختیار وہ بھی ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کے بارے میں بتایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. تو ہم بھی آج کی جو گفتگو ہے اس کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو تو نے جہنم کے اندر داخل کر دیا پس بے شک وہ ناکام ہو گیا، وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا. جزاکم اللہ خیر. آمین ثم آمین.